بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نوک پلک۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، جن میں سے سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی ہے، اور جو ہے وہ جلد حلف لے کر وزیر اعلیٰ بننے والی ہیں، اور جو ان کو مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑے گا ان پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیسے مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی بہت ہی سبکی اٹھائیں گی، اور اس کے علاوہ بات ہوگی کہ کس طرح سے ایک بیوروکریٹ کمشنر راولپنڈی، لیاقت چٹھا، جن کا ضمیر ایک دم سے پہلے جاگ جاتا ہے پھر سو جاتا ہے اور پھر کون سلاتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں بات ہوگی عمران ریاض کی گرفتاری کے حوالے سے کہ کیا ان سے انصاف ڈر گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں ہونے والی ہلچل کے حوالے سے، کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے انہوں نے مانگے تاکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بنائی ہے، جو وفاق میں بنانے جا رہے ہیں، اور جو پنجاب میں جو بنانے جا رہے ہیں، جو نمبر گیم انہوں نے 230 کے راؤنڈ اباؤٹ پورے کیے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ کے کہیں سے ادھر سے پکڑ کے، تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ بے یقینی کسی گورنمنٹ ہوگی، بیساکھیوں کے سارے یہ گورنمنٹ کھڑی ہوگی، اور یہ PDM-2 مکس اچار ہے بیسیکلی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حکومت میں کتنی سخت ہے چلنے کی، یہ میٹر کرتا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے ابھی اسلام آباد کے حلقوں میں یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کتنی دیر نکال جائے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاقی گورنمنٹ اور یہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے میکسیمم اگست سپتمبر تک یہ چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چل پائے گی جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، اور جو ان کو لان تان جس قسم کی لان تان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی، جس میں محسن نقوی جو ہیں ایک بہت بڑا کردار ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اب تعریفیں کر رہے ہیں مریم نواز کی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گی تو پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گی۔ تو بھائی آپ یہ اسٹیٹمنٹ دینا بنتا نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کس جماعت کو جو ہے پورٹرے کر رہے ہیں، کس جماعت کی طرف آپ کھڑے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور آپ کو اضافی چارج بھی مل گیا PCB میں، تو یہ تو کوئی رہی صحیح بات ہے ہی نہیں، کوئی ڈکی چھپی تو بات ہے نہیں، پتہ ہے کہ آپ کس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، کس کی کٹ پتلی ہیں، اور کس کے اشاروں پر آپ نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کروائی۔ اور آپ دیکھیں گے مریم نواز جو ہیں وہ اب ایک نون لیگ کی جانب سے یہ ہوگا، دیکھیں کہ خاتون کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، تو نون لیگ میں تو ایک بہت بڑی جو ہے نا کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے۔ بھائی یہ گنجائش نہیں ہے، بنیادی طور پر نواز شریف اپنی بیٹی کو لانا چاہتے تھے پنجاب میں، وہ لے آئے، حمزہ شہباز پھر پیچھے رہ گئے، اور اب لڑائیاں چل رہی ہیں ان کے درمیان۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دو چلو، آصف کرمانی نے بھی حال ہی میں بانڈا پھوڑا اور کہا کہ جی نواز شریف کے وزیر اعظم نہیں بنے امیدوار، انہوں نے خود نامزد نہیں کیا اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم، وہ اس وجہ سے کیونکہ کچھ عناصر ایسے تھے نون لیگ کے اندر جو نہیں چاہتے تھے وزیر اعظم بنے، اور ان میں سر فہرست جو تھے ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب تھے، اور اس کے علاوہ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور دیگر لوگوں کو انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے۔ تو اب تو دیکھیے گا کہ گیم ان کی جماعت میں بھی کیسے پھوٹ پڑتی ہے، مزید کس طرح سے ان کی اپنی جماعت ان کا ساتھ نہیں دے گی مریم نواز کا۔ آپ دیکھیے گا دوسری جانب ایک مہنگائی کا سمندر ابھر رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر بھی یہ چل نہیں پائیں گے، دال نہیں گل پائے گی۔ آپ دیکھیں نا ابھی سے انہوں نے بات کی IMF کی بات کیا کی، انہوں نے پھر عمران خان کو الزام ڈال دیا کہ IMF تاکہ وہ بند باندھ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ امداد نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو بات آپ نے پھر امداد پہ چلنا ہے، آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کشکول توڑ دیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے، عمران خان نے نہج پر پہنچا دیا، کس نہج پر پہنچا دیا، ملک کو معاشی تباہی کر دی ہے، بڑا غرق کر دیا ہے، تو آپ بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے بھی آپ نے یہ کام کیا، پہلے آنکھیں دکھاتا تھا ایک وزیر خزانہ اور ایک جھک جاتا تھا، تو یہی آپ نے بس قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اب عمران خان کے اس خط کے پیچھے پڑے ہیں۔ بیسیکلی وہ خط اگر انہوں نے لکھا ہے تو بنیادی طور پر بالکل ٹھیک بات لکھی ہے کہ جو حکومت عوام کا میرٹ چوری کیے بغیر آئی ہے، میرٹ پر آئی ہے، اس کو IMF جو ہے وہ دے فنڈ، اگر نہیں تو وہ بائیکاٹ کرے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ نے جو معیشت کا حال کر دیا جو حکومت لے کر، اور مزید جو آپ کریں گے تو کیا وہ غلط نہیں ہے؟ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ میرٹ پر بات کی، اور صرف یہ عمران خان نہیں، پورا عالمی میڈیا بھی یہ سوال اٹھا رہا ہے، امریکی سینیٹرز بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اس جو الیکشن کی ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالتیں، سندھ ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے وہ سب کے سامنے کی، اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ اس کا حساب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے اس طرح کے ریمارکس بھی سننے کو نہیں آئے کہ دن دہاڑے آپ کو میرٹ چوری کرنا پڑا ایک بڑی جماعت کا، اور 2-3 دن لگے آپ کو، اور پھر بھی ایسا میرٹ چوری ہوا کہ میرٹ چوری کر کے بھی مزید وقت میں پڑ گئے کہ یار 12-13 دن حکومت ہی نہیں بنی، اور اب تک وفاق میں حکومت نہیں بن رہی۔ تو آپ آئیڈیا لگائیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ان کی میٹلٹی لیول ہے، کس طرح کا ان کا ذہن چل رہا ہے۔
بہرحال مریم نواز اگر وزیر اعلیٰ بن گئی تو اس کے بعد جو عوام نے ان کے ساتھ کرنی ہے، عوام میں پہلے ہی غصہ ہے، فرسٹریشن ہے. جس طرح سے دیکھیں ایک بہت بڑا ووٹ جو ہے ایک آبادی کا، ہمارے 22-26 کروڑ کی آبادی کا، وہ اس کا 60-70% جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس میں سے کچھ نے تو نیوٹرل رہے، وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، اور کچھ ہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کوئی 15-20% ان کے ساتھ ہے پوری آبادی میں سے. تو آپ آئیڈیا لگائیں، اندازہ لگائیں کہ مریم نواز بنے گی تو عوام تو بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ان کو ٹکنے نہیں دیں گے. کبھی سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک مریم نواز کے کریڈٹ پہ کیا ہے کہ صرف یہ بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی، یہی کریڈٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہی مرسی سیاست ہمارے اوپر مسلط ہے، یہی خاندان ہمارے اوپر مسلط ہے. کیا یہ خاندان جو ہے یہی ملک پر قابض رہے گا، ان کے وسائل پر قابض رہے گا؟ کیا یہ پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ تو یہی ایک تاثر ابھر رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح سے ٹک نہیں پائیں گے، اور بہت سخت شدید رد عمل آئے گا عوام میں، اور بہت مشکل ہے مریم نواز کا ادھر چلنا. دوسری جانب لیاقت چٹا بھی مشکل پیدا کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی کہ میرا ضمیر جاگ گیا، میں فجر کے بعد میرا ضمیر جاگ گیا تھا اور بڑی پیمانے پر داندھی ہوئی تھی، میں نے داندھی کروائی تھی، میں اشاروں پہ ناچ رہا تھا. اور اب وہ کہتے ہیں میں پٹیائی کے اشارے پر ناچ کے بیان دیا، اور میں نے پیسے کھا لیے تھے، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا. ضمیر سوتا ہے پھر جاگتا ہے، ان کے پتہ نہیں کیا کس طرح کا ضمیر ہے کہ آن آف موڈ پہ لگا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہمیت کی حامل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے داندھی ہوئی. پورا ملک جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے، پوری دنیا، پورا عالمی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ کس طرح سے متنازع الیکشن ہوئے، کس طرح سے ایک جماعت کو مکس چار بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس میں لیاقت چٹا کا بیان دیتا بھی نہیں بھی دیتا تو کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے، ایک داندھی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کس طرح سے داندھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو لیاقت چٹا صاحب تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں، وہ جس طرف ان کو نچایا جاتا ہے اس طرف ناچتے ہیں. وہ ایک طوائف کی مانند ہے میرا خیال سے، جہاں جو زیادہ نوٹ جو دکھاتا ہے ان کا موڈ بن جاتا ہے. تو یہ ان کا سین ہے، اس سے زیادہ وہ کہ آدمی وہ ہے نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر لیاقت چٹا صاحب آپ نہ بھی اسٹیٹمنٹ دیتے تو کیا آپ کی اسٹیٹمنٹ دینے سے یہ نہیں ہمیں پتہ کہ داندھی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آپ ایک تنازع کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن کو متنازع کر رہی ہے، جبکہ الیکشن پہلے سے داندھی کر کے متنازع ہو چکے ہیں. ریحانہ ڈار کیا وہ نہیں جو ہے جیت رہی تھی 50,000 کے مارجن سے، 1,05,000 ووٹ لے کے سلمان اکرم راجہ نہیں جیت رہے تھے؟ سب کو پتہ ہے کس طرح سے اتنے بڑے تعداد پہ ٹرن آؤٹ جو ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، اور کس طرح سے اس کی اندر ہیر پھیر کی گئی. تو اس میں جو لیاقت چٹا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، کیا وہ کوئی معنی رکھے گا؟ بالکل معنی نہیں رکھے گا. پہلے تو یہی جو نون لیگ والے تھے اس کو ذہنی مریض کہہ رہے تھے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک دم سے اس کا ذہنی توازن بھی درست ہو گیا. کیا لندن میں علاج کرا کے آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہیں ان کے بھی مطلب وہ ذہن کے پلیٹلٹس گر رہے تھے جو صحیح کر دیے تھے ایک دم سے انہوں نے، اور کر کے جی کہہ دیا جی یہ تو پی ٹی آئی نے کروایا تھا، میں اس کے اشارے میں ناچ رہا تھا، ہاں ہاں ہو یہ ہو رہا ہے. بھائی آپ نے کیا عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، بندر بانٹ کی ہوئی ہے اقتدار کی. اپنے پپٹس جو ہیں وہ جال بچھائے ہوئے ہیں، ان کے پپٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کو پیسے دکھاتے ہیں، وہ بیانات بدل لیتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں بیان بدلنا یا کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا کتنا مشکل ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حیران ہوں اس ٹائم کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی عورت کی حکمرانی پر بھی سوال اٹھاتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ جی بینظیر جو ہیں وہ ان کو اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ورزی ہے، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے. تو اب مریم نواز کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال ہے. یا وہ مریم نواز کو عورت نہیں کنسیڈر کرتے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں کچھ بیان دیتے یا اس پہ خاموش رہتے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب کو بھی بہرحال ضمیر جاگ جاتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی پھر جب سو جاتا ہے تو وہ پھر اسحاق ڈار کو فون کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت میں ساتھ دیں. پھر اسحاق ڈار آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. تو کبھی پھر ان کا جاگ جاتا ہے، پھر نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، لاٹھا پلس بھی کہتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی ان کی بھی لیاقت چٹا اور ایک مولانا فضل الرحمان کی مجھے. بہرحال آخر میں جاتے جاتے عمران ریاض خان کی اگر میں بات کروں تو میں نے شروع میں ابتدا میں ایک پنچ لائن دی تھی جس میں میں نے کہا کہ عمران ریاض سے انصاف ڈر گیا. تو انصاف ڈرنے سے مراد یہ ہے، انصاف کے ڈر جانے سے مراد میری یہ ہے کہ وہ عدلیہ کے ان فیصلوں پر تنقید کر رہے تھے جو ابھی عدلیہ کا انیشلی رول رہا ہے، جیسا کہ الیکشن کے حوالے سے، بلے کا نشان چھین جانے کے حوالے سے، اور اب تک خاموشی ہے عدلیہ کی جانب سے. تو اس پر اگر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، اعتراض اٹھائے ہیں، تو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اعتراض اٹھا سکے، اور عدلیہ کا جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد تو تنقید کرنا ویسے ہی بنتا ہے. اور اگر اس بنیاد پر اٹھا لیا جائے، اور دیکھیں بونڈا کیس بنایا ہے عمران ریاض خان پہ. عمران ریاض خان وہ آدمی ہے، اگر وہ بکاؤ مال ہوتے تو اوبویسلی بات ہے کہ یہ اس طرح ان کو اٹھایا نہ جاتا اور 6 مہینے غائب نہ رہتے.
تو ایک ڈکوسلا ہے یہ سارا، یہ ان کے خلاف بھی کیس بنانا، عمران خان کے خلاف اتنے کیس بن گیا تھے، پھر عمران ریاض خان ہے بیچارے جن کے اوپر اتنے انہوں نے وہ کرپشن کا کیس بنا دیا جو جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد پھر سے ایک بار سفر ہو کر واپس آئیں گے، 3 دفعہ پہلے اریسٹ ہو چکے ہیں، چوتھی دفعہ پھر کر لیا، تو کتنی دفعہ کریں گے یہ بندے کو آپ اریسٹ؟ اتنا ڈر کس چیز کا ہے کہ کوئی آواز اٹھاتا تو آپ اس کی آواز خاموش کرانے پر تل آتے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ یہ انڈو ہونی ہے چیزیں، جو آپ کے ایکٹ ہیں وہ انڈو ہوں گے الٹیمیٹلی، اور یہ ایسا نہیں چل سکتا۔ اب جتنا مرضی زور لگا لیں، اب عوام میں شعور آ چکا ہے، اس شعور کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو انڈو نہیں کر سکتے۔ البتہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو غیر آئینی، جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، جو دھاندلی ہے اس پر جو خاموشی برت رہے ہیں، الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا حساب آپ کو ہی چکتا کرنا پڑے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔